بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی کہانی ایک ناکام عاشق کی کہانی ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور لڑکی بھی تھی۔ اس نے مسکرا کر میری طرف کیا دیکھا کہ میں حسب عادت پیچھے ہی لگ گیا۔ شاپنگ کر کے وہ دونوں نئی ماڈل کی گاڑی میں بیٹھ کر چلے گی، مگر اس سے پہلے میں نے اس سے موبائل نمبر حاصل کر لیا تھا۔ یہ آج کے دن کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ میں بہت خوش تھا۔ ہم ساری رات ایک دوسرے کو SMS کرتے رہے۔ میں نے اسے جھوٹ بولا کہ میں میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہوں اور ڈیڈی بھی ڈاکٹر ہیں۔ اس نے بتایا اس کے پاپا بہت بڑے بزنس مین ہیں جو بزنس کے لیے زیادہ تر دبئی ہوتے ہیں۔ میری تو گویا لاٹری ہی نکل آئی تھی۔ آہستہ آہستہ ہماری دوستی گہری ہوتی گئی۔ ہم ایک دوسرے سے ملنے لگے۔ میں اسے واقعی شدت سے چاہنے لگا۔ اللہ بھلا کرے سروس اسٹیشن کے مالک کے بیٹے کا، جو میرا دوست بن گیا تھا۔ ہر ملاقات پہ جانے کے لیے اس کا سوٹ، شوز، قیمتی گھڑی، موبائل، گلاسز اور گاڑی تک لے جاتا۔ مجھے اپنا آپ مظہر ظاہر دار بیگ لگ رہا تھا، مگر کیا کرتا، مجبوری تھی۔ یہ کوئی فلمی سٹوری تو تھی نہیں کہ وہ میری اصلیت جان کر گلے لگاتی۔ ریئل لائف کا قصہ تھا۔ مجھے پتا تھا جس دن اس کو میری 2 ٹکے کی حیثیت کا پتہ چل گیا، سیدھی کک لگاتی اور شاید پٹائی بھی کرتی۔ ویسے بھی وہ بڑے باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، دماغ عرش پر ہی رہتا تھا۔ ایک روز صبح جب میں میلے کچیلے کپڑوں میں سروس اسٹیشن پر گاڑی دھونے پہ جاتا ہوا تھا، اچانک کسی نے پیچھے سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، میرا دل دھڑکنا بھول گیا، حلق خشک ہو گیا اور رنگت ایسی کہ کاٹوں تو لہو نہ نکلے۔ سامنے وہ بڑے سٹائل سے کہلوں پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی اور حسب عادت چوئنگم چبا رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ میں ہونکوں کی طرح اس کا منہ تکنے لگا۔ منہ سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ اس نے مجھے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ اسے میری 2 ٹکے کی حیثیت کا پتہ چل گیا تھا۔ تم تو یار بہت بڑے فنکار نکلے، واہ جی واہ، اداکاری تو کوئی تم سے سیکھے۔ استاد جی، اس کے الفاظ ہتھوڑے کی طرح میری کھوپڑی پر لگ رہے تھے۔ میں شرمندگی اور بے عزتی کی شدت سے رونے ہی لگ گیا۔ اس نے اچانک دھکا دے کر مجھے پیچھے رکھی کرسی پر گرا دیا۔ وہ میرے نزدیک آ کر میرے کان سے پکڑ کر مجھ پر جھک گئی، پھر ٹھوڑی سے پکڑ کر میرا چہرہ اٹھایا۔ اس کی چوئنگم کی خوشبو میرے نتنوں سے ٹکرا رہی تھی۔ میرے کان کے ساتھ منہ لگا کر اس نے جارحانہ انداز میں کہا، کل ماں کو رشتے کے لیے ہمارے گھر بھیجنا، اوکے؟ میں حیرت اور بے یقینی سے اچھل پڑا اور بے اختیار میرے منہ سے نکلا، کیا؟ اگلے دن اماں ان کے گھر چلی گئی۔ واپسی پر بہت خوش تھی۔ انہوں نے اماں کو بہت محبت دی، تبھی اور رشتہ بھی پکا ہو گیا۔ شادی کے بعد اس کے پاپا نے اپنی اکلوتی بیٹی کا خاوند ہونے کی وجہ سے چالو بزنس ہی میرے حوالے کیا۔ آج کل میں سسر کی دی ہوئی منڈی موڑ پر چاٹ سموسوں کی چھوٹی سی دکان چلا رہا ہوں۔ خدا کا شکر ہے، اچھا گزارا ہو رہا ہے، اور میرے سسر نے ان دنوں لاری اڈے کے باہر پکوڑوں کی ریڑھی لگا رکھی ہے۔ آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔